الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حسین بن علی تو نے سکھایا اہل دنیا کو حسین بن علی تو نے سکھایا اہل دنیا کو خدا کی راہ الفت میں سر اقدس کٹا دینا یہی ہے عزم شبیری یہی ہے رمز شبیری یہی ہے عزم شبیری یہی ہے رمز شبیری کہ سجدہ کے لیے سر زیر خنجر بھی جھکا دینا. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں،
آج میں آپ کے سامنے سیدنا امام حسین علی مقام کی شہادت سے متعلقہ گفتگو عرض کروں گا۔ حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے عظیم فرد ہیں، اور اہل بیت نبوت یعنی سرکار کے گھر والے، ان کی تربیت اور ماحول اس انداز میں انہیں پروان چڑھایا گیا کہ انہیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کا خصوصی نہ صرف حکم دیا گیا بلکہ خصوصی تربیت بھی فرمائی گئی۔ یہی وجہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لتارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے اعلیٰ ہے، اور جو اعلیٰ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ حبل ممدود من السماء الی الارض، اور یہ کتاب اللہ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ جو اس رسی سے وابستہ ہو جائے گا اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میں جو تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں وعطرتی، وہ میری عزت میرے اہل بیت ہیں، ولن یتفرقا، اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے، میرے اہل بیت قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر مل کر آئیں گے۔ اس حدیث پاک میں جو بطور خاص بات اشارہ کی گئی وہ یہ ہے کہ اہل بیت قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ دوستو ویسے تو قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا نا، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا صحیفہ ہے، لیکن بطور خاص جس گھر میں قرآن آیا اس گھر والوں کا زیادہ حق ہے نا وہ قرآن پر عمل کریں۔ لہذا اسی لیے سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت قرآن پر۔ اس میں دو اشارے ہیں، ایک اشارہ یہ ہے کہ جو اہل بیت نبوت ہوں انہیں قرآن کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، حضور کا یہ ارشاد ہے، حضور کی خواہش۔ اور دوسری بات یہ ہمیں بھی بتایا گیا گویا کہ جو قرآن کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ اہل بیت ہونے کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اندھا دھند، اندھی عقیدت کے تحت محض کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی دین نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ دیکھیں اس آدمی کا قرآن اور حدیث پر عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ امام، مقتدا، پیشوا، مرشد، پیر، رہنما بننے کے قابل ہے، لیکن اگر اس کی زندگی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو جب وہ خود بہکا ہوا ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسی نہج پر پھر حسنین کریمین کو پروان چڑھایا گیا۔ حسنین کریمین کی یہ خوشبختی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نانا ملے اور حضرت علی مرتضیٰ بطور باپ ملے اور حضور سیدہ خاتون جنت بطور ماں ملی۔ یہ بات ایک طرف کہ مائی صاحبہ کا اپنا مقام یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ آپ کو نبی پاک نے فرمایا اما تردینا ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، فاطمہ کیا تیرے لیے یہ بات خوشی کے لیے کافی نہیں
کہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دے گا۔ تو یہ شان حضرت سیدہ خاتون جنت کی اپنی جگہ اور حسنین کریمین کی یہ نسبت اپنی جگہ کہ وہ خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں اور انہیں اس پاک ماں کا دودھ پینا نصیب ہوا جس پاک ماں کو رسول اللہ نے پاک قرار دیا، ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے اثر سے محفوظ ہونے کی دعائیں مانگی اور انہیں جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدہ خاتون جنت نے بحیثیت ماں دنیا کی ماؤں کے لیے ایک نمونہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت کس طرح کرے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت علی کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، آپ فقر و فاقہ پسند کرتے تھے، لہذا گھر میں یہی ماحول رہتا تھا۔ اس وجہ سے آٹا سیدہ خاتون جنت کو خود چکی پر پیسنا پڑتا تھا، دانے خود پیس کر آٹا بناتی تھی۔ عموماً ایسا ہوتا تو روایات میں آتا ہے اور علماء نے نقل کیا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جب حسنین کریمین کے لیے آٹا تیار کرتی تو آپ کا دست انور چکی پر ہوتا، اور جب آپ چکی چلا کر آٹا ان کے لیے تیار فرماتی تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جہاں سیدہ خاتون جنت چکی چلاتی تھیں اس کے ساتھ ساتھ زبان قرآن کی تلاوت میں چلاتی تھیں تاکہ ظاہری اور باطنی موافقت ہو جائے۔ اگر ایک جانب خاتون جنت حسنین کے لیے جسمانی خوراک کا بندوبست کر رہی ہیں، کھانا تیار کر رہی ہیں، بدنی خوراک تیار کر رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے لیے روحانی اور ایمانی خوراک بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں، جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اس گود میں پلے جس ماں کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو اور جس ماں نے انہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا، پروان چڑھایا، حسنین کریمین کو رسول اللہ کی گودی میں کھیلنے کا وقت ملا، اور یہی وہ گودی ہے جہاں گاہے گاہے جبریل اللہ کا قرآن لے کر آتا ہے، یہی وہ چار دیواری ہے جس میں جبریل امین آتے ہیں، اللہ کا قرآن لاتے ہیں۔ تو واضح بات ہے جب ایک ماحول میں قرآن اور حسین پروان چڑھے تو انتہائی قریبی تعلق، انتہائی فطری مطابقت، انتہائی طبی موافقت تھی۔ یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر حسنین کریمین اور اہل بیت کے خانوادے کا مزاج قرآن کے عین مطابق تھا، ان کا مزاج بھی قرآن کے مزاج میں ڈھلا ہوا تھا، وہ چلتے تھے، قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے، ان کی خلوت و جلوت، ان کا غصہ، ان کی رضا، سارے معاملات قرآنی ہدایات کے تحت ہوتے۔ سیرت نگاروں نے یہ واقعہ امام زین العابدین کے حوالے سے نقل کیا، بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کی نسبت امام حسن کی طرف کی، بعض نے امام حسین کی طرف۔ تاریخ میں ایسی جول ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ واقعہ سن کر ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اہل بیت کا ہر شہزادہ اور ہر صاحبزادہ اس کی تربیت قرآن کے مزاج پر ہوئی تھی۔ اور برادران گرامی قدر سیرت نگاروں نے وہ واقعہ یہ لکھا کہ سیدزادے نے مہمانوں کی دعوت کی، جب مہمان آ گئے دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان پر مہمان بٹھا دیے گئے، خادمہ کو حکم ملا اندر سے کھانا تیار ہے، کھانا لاؤ۔ خادم یا خادمہ جب اندر کھانا لینے کے لیے گئے، برتن اور کھانا اٹھا کر آ رہا ہے تو قدم پھسلا، خادم یا خادمہ تھی، قدم پھسلا، زمین پر گری،
گری جب تو برتن بھی ٹوٹ گئے، کھانا بھی ضائع ہو گیا۔ اب ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی کے مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوں، نوکر کھانا ضائع کر دے، برتن بھی توڑ دے، ان ٹائم یہ حادثہ اگر پیش آئے، میزبان پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہاں ندامت، شرمندگی ہوتی ہے، وہاں ساتھ غصہ بھی ملا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ جب کھانا ان ٹائم خادمہ نے ضائع کر دیا تو آپ کے چہرے پر جلال آیا، غصہ آیا، ناراضگی اور شکر رنجی آئی۔ اب طبیعت میں ملال آیا، مہمان موجود ہیں، اس نے کھانا ضائع کر دیا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، وہ خادمہ بھی تو عام گھر کی نوکرانی اور خادمہ نہیں، وہ بھی تو اہل بیت کے ماحول میں پروان چڑھنے والی۔ جب اٹھ کر دیکھا، سید زادے کے چہرے پر آثار غضب دیکھے، آثار جاہ و جلال دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ سوچا اگر یہ ناراض ہو گئے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے خدا ناراض ہو جائے گا۔ لہذا خادمہ اٹھتی بھی چلی آئی اور سوچا کہ میں ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کر سکتی ہوں۔ فوراً اس کا خیال قرآن کی جانب گیا، قرآن غصے کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، تو اس خادمہ کی زبان پر فوراً قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ اس نے پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے لیے غصہ پی جانے والے ہیں۔ قاظمہ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے قابو کر لینا، کنٹرول کر لینا، وہ غصے کو قابو کر لیتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، موقع پر مہمان موجود ہوں، کھانا ضائع ہو، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو مالک اتنی گالیاں دیتا ہے کہ اس کے منہ سے جاگ بہنے لگتی ہے، غصہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی خادمہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، امام کا فوراً مزاج سنبھلا، فوراً طبیعت میں خیال آیا یہ تو اللہ کی قرآن بطور رہنمائی اور سفارش لا رہی ہے۔ فوراً امام علی مقام کا جلال جمال میں بدل گیا، فرمایا غم نہ کھا قد قزم تو غیظی، میں نے غصہ پی لیا ہے۔ منہ سے کوئی ناروا بات، نازیبا بات جو ہم آج کل غلام کی چھوٹی سی غلطی پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ آقا اور مالک تو اور زیادہ غلام پر گالیاں دینے کا اور جبر و ستم اور ظلم ستم اور ناگواری کا حق سمجھتا ہے، لیکن برادران گرامی قدر کس قدر سید زادے کا مزاج قرآن کے مزاج میں ڈھل چکا ہے کہ جو ہی قرآن کی آیت سامنے آئی تو فوراً غصہ سکون میں بدل گیا، جذب میں بدل گیا، ضبط میں بدل گیا۔ فرمایا قد قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس عورت نے آگے پڑھا، لونڈی نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ والے اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ غصہ تو ظاہری جلال کو روکنے کا نام ہے۔ سید زادے کہیں تیرے دل میں ملال نہ رہ جائے، فرمایا ہاں قد عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے آیت روکی نہیں، وہ آگے آگے آیت پڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا معنی ہے بے شک اللہ کریم کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ گویا خادمہ تقاضا کر رہی تھی، اے سید زادے ظاہراً بھی غصہ پی لیا، دل میں بھی نہیں رکھا تو مہربانی کر کے احسان کامل کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ بھی پی لیا، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور تم پر احسان یہ کیا ہے کہ جا ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت کے خانوادے اور ماحول میں پلنے والے بچوں کا مزاج۔ وہ امام زین العابدین ہو، وہ امام حسین ہو، امام حسن ہو،
یہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دودھ پلاتے پلاتے جو قرآن حسنین کے دل میں انڈیلا اور ڈالا، اس کا مزاج اور اثر یہ تھا کہ وہ نہ صرف حسنین تک رہا بلکہ نسلوں میں جاری رہا، اور جہاں قرآن آ گیا اہل بیت کا سر خم ہو گیا۔ یہ تھی وہ انٹرنل ذاتی زندگی، انڈیویجول انفرادی زندگی کا معاملہ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ان کا امام قرآن تھا۔ انہوں نے قرآنی ہدایات کو مد نظر رکھا۔ تو اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین، عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین، اور جس پہ انسانیت نازام وہ انسان ہے حسین۔ انسانیت کا اعلیٰ نمونہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا ہے، اور حضرت امام حسین بھی صحابی رسول بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ میں نے ایک جگہ مقام صحابیت پر گھنٹہ تقریر کی، مجھے کہنے لگا تم نے اہل بیت کا نام تک نہیں لیا۔ میں نے کہا موضوع میرا تھا مقام صحابیت، تو وہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے کس کا نام نہیں لیا؟ تم نے حضرت سیدہ کا ذکر نہیں کیا، حضرت علی کا نہیں کیا، حضرت امام حسین کا نہیں کیا۔ میں نے کہا محترم آپ بتائیں یہ سارے صحابہ نہیں تھے؟ یہ سارے صحابہ تھے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا ومات علیہ۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کی ایمان کے ساتھ صحبت پائی ہو۔ ان سب نے صحبت بھی پائی ہے، ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہے، لہذا یہ صحابی رسول بھی ہے۔ اس کے اندر یہ آتے ہیں۔ آج تعصب اور بدقسمتی نے یہ تقسیمیں کر دی ہیں، ورنہ ان سب کی یہ شان ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے آل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اتنا قرآن کے ساتھ نباہ کریں گے، وفا کریں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ مل کر آئیں گے۔ ہمارا یہی موقف ہے، آل بیت نے کبھی بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اقبال نے تو بڑے پتے کی بات کی تھی۔ علامہ اقبال کا کلام اگرچہ مشکل ہے، اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختے ز آتش او شعلہ اندوختے۔ اقبال کہتا ہے لوگو ہمیں قرآن کے رموز سمجھ آئے ہیں تو حسین کی زندگی سے سمجھ آئے، اور فرماتے ہیں لوگو اگر آج ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت ہے، اگر شعلہ ہے ایمان کا امت کے دلوں میں، تو وہ حسین کی آتش ایمان سے ہے۔ امام حسین کے ایمان کی گرمی ہے جو آج امت میں وہ حرارت زندہ و تابندہ ہے، جاری و ساری ہے۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ امام علی مقام میرا ایمان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے آل بیت قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، تو جب یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا، آپ کا کیا خیال ہے حسین نے قرآن کو نہیں دیکھا ہوگا؟ جب قرآن کی جانب توجہ کی کیا کیا جائے؟ جواب ملا بلا تو تیر من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اس بندے کی ہرگز اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یادوں سے غافل کر دیا، اور اس بندے کی اطاعت نہ کرو جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جو خواہش نفس کا پجاری ہے، جو من کی باتیں مانتا ہے، جو نفس کا پجاری ہے، وہ اطاعت کے قابل نہیں۔ اور یزید کا کردار بالاتفاق البدایہ والنہایہ، کامل ابن اسیر طبری سب نے بالاتفاق نقل کیا، انہو کان یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ ویلعب بالکلاب۔
اب وہ یزید کا کردار کیا تھا؟ شراب پیتا، شراب کی مستی میں نمازیں ضائع کرتا، کتوں کے شراب میں، کتوں کے شکار میں دلچسپی لیتا، اور نوجوان لڑکیوں کو دربار میں بلایا کرتا، وَيَسْتَأْثِرُ الْبَيْتَ، اور بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتا، حالانکہ خلفائے راشدین نے بیت المال کو ذاتی جاگیر نہیں بنایا، عوام کی جاگیر بنایا ہے۔ اب سن چکے نا، حضرت علی مرتضیٰ کی صاحبزادی نے عید کے دن سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، قیمتی ہار تھا۔ حضرت علی نے پوچھا ہمارے گھر تو ہار نہیں، بچی تم نے یہ کہاں لیا؟ عرض کیا بیت المال کے نگران کو میں نے کہا عید آ رہی ہے، گھر میں غربت کا دورہ ہے، مجھے یہ ہار دے دے۔ انہوں نے مجھے دے دیا، ایک دن کے لیے عاریہ ہے، کل بیت المال کو واپس کر دوں۔ حضرت علی نے ہار بھی واپس کروایا، بیت المال کے انچارج کو بلا کر معزول کر دیا، فرمایا بیت المال علی کی جاگیر نہیں، یہ عوام کی جاگیر ہے۔ علی کی بیٹی کو تم نے کیوں دیا؟ وَيَسْتَأْثِرُ الْبَيْتَ، یزید بیت المال کو جاگیر سمجھتا تھا۔ جیسے آج ہمارے حکمران اللہ ماشاء اللہ اپنی مرضی سے آپ کی تحصیل پنڈ دادن خان کی کسی بھی سمت، کوئی کام کی سڑک ہے، کوئی زندگی کے آثار ہیں؟ اللہ ہمارے ان اراکین حکومت کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے ان منتخب نمائندوں کو خدا ہدایت دے کہ جو عوام انہیں کتنے سالوں سے مسلم لیگ یہاں سے جیت رہی ہے، اور ہمارے اراکین کو، ہمارے ممبران کو اور ہماری حکومت کو ذرہ برابر حیا اور احساس نہیں کہ ضلع جیلم تو ہمیشہ مسلم لیگ کو سیٹیں دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کے چند دن حکومتوں کے ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خلاف خود خدا کی بارگاہ میں دعویٰ لائیں گے جو حضور کی امت کو ستائے گا۔ اس لیے ممبر بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ ہر بندہ چاہتا تو ہے میں ممبر بن جاؤں۔ بہرحال امام علی مقام نے ادھر یزید کا کردار دیکھا، ادھر اللہ کا قرآن دیکھا، تو جواب ملا اللہ کی یاد سے غافل بندہ بولو اطاعت کے قابل نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لہذا امام علی مقام نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کے ارشاد کو سامنے رکھا، فاسق و فاجر بے نماز آدمی اللہ کی حدود کو توڑنے والا بیعت کے قابل نہیں ہے، لہذا امام علی مقام نے انکار کر دیا، پھر اپنے اس انکار پر ڈٹے رہے۔ اسی انکار کی پاداش میں حسین کریم کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ انتہائی محبوب وطن ہے، لیکن قرآن کو دیکھا تو پتہ چلا اللہ کے بندوں کی سنت ہے خدا کے لیے وطن چھوڑ جانا۔ وطن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے نزدیک ایئر کنڈیشن کمرے کی حیثیت ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ہمارے ایمان کا معیار تو ہے ہی الگ نا، جو آج ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت نہ کرنا یہ بھی قرآن کی اطاعت میں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ فاسق و فاجر کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور خدا کی نافرمانی پر تعاون کرنے کی اجازت۔ امام علی مقام ڈٹ گئے، اس میں خواہ امام کا سر کٹ گیا تو کٹ گیا، سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست۔ اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین۔ قرآن کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر جب سوئے کوفہ روانہ ہوتے ہیں، ادھر جانے کی بھی مدعا یہی تھی کہ جب کوفیوں نے یہ کہا آج اگر آپ نہیں آئیں گے، ہم نے یزید کو امام مان لیا تو کل اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ آپ پر ہوگا کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، حسین نے ہماری رہنمائی نہیں کی، لہذا مالک تب ہم نے فاسق و فاجر کی بیعت کی۔
تو امام علی مقام اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی سے ڈر گئے. یاد رکھیں بخت والے ہمیشہ اس حاضری کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں وہاں معاملہ بڑا مشکل ہوگا اللہ کو جواب دینا. لہذا امام حسین ہیں نواسۂ رسول، ہیں جنتی جوانوں کے سردار اور جنتی عورتوں کی سردار کی نور چشم ہیں. لیکن آخرت کی فکر یہ کہ مکہ اور مدینہ چھوڑا، کل یہ لوگ یہ نہ کہیں امام ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے. امام چلے گئے. اور کیوں چلے گئے؟ قرائن بتا رہے تھے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، انجام ظاہری طور پر موت ہوگا، لیکن موت کو خاطر میں نہیں لائے. خود تو موت کی ندی میں کود گئے لیکن امت کو نجات دلا گئے. لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے. خود جو بھی ہوا سو ہوا، امت کو بتا کر گئے. فاسق و فاجر کا ساتھ آج ہم بھی اپنے گریباں میں جھانکیں، کہیں فاسق و فاجر تو ہمارے یار نہیں، ہماری دلی محبت فاسق و فاجر لوگوں سے تو نہیں. ہاں اگر فاسق و فاجر سے اس لیے رابطہ ہے کہ اس سے فسق و فجور چھڑایا جائے تو پھر جائز ہے. بات آگئی سمجھ؟ برے آدمی سے ویسی یعنی دل سے محبت کرنا منع ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اگر کسی بیڈ ہیبٹ بری عادت کا عادی ہے، اگر تو اس لیے قریب جاتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے تو یہ جائز ہے. اگر ایک آبرو باختہ لڑکی اور کنجری عزت بیچنے آ جائے تو با یزید دن کے لیے خرید کر مسلح کنجری کے دروازے پر ڈال دے اور فرمائے آج کے لیے با یزید نے تیری قیمت ادا کی ہے، آج وہ ہوگا جو با یزید چاہے گا. با یزید ایک آبرو باختہ لڑکی کے دروازے پر پہنچے، ایک بے حیا لڑکی کے دروازے پر پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت پر آ جائے. اس نے کہا پھر بتائیں آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا غسل کرو، کپڑے بدلو. کپڑے بدلوا کر بلایا، فرمایا اپنے اندر گھر رہو، نماز پڑھو، یوں ادا کرو. جب سجدے میں وہ گئی، ادھر با یزید سجدے میں گیا. کیا عرض کیا؟ ہر چے کہارم بود آخر کردمش اور ورزنا بر درت آبردمش. مالک جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، زنا کے دروازے سے اٹھا کر تیرے دروازے تک لانا با یزید کا کام تھا. رہا دل قلبہا قلب تو پھیلے مصطفیٰ. مالک میں تو تیرے دروازے پر سے لایا، اب دل بدلنا تو. حضرت با یزید کی دعا قبول ہوئی، کنجری با حیا عورت بن گئی. سمجھ آ گئی. تو عرض یہ کر رہا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی، اور اس سلسلہ میں اپنا خاندان بھی چلا گیا تو بیعت نہیں کہ ہمیں سبق دے گئے فاسق و فاجر کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں ہم بھول گئے. آج ہمیں وہ تیر تفانگ تلوار بالیں وہ یاد ہیں، وہ ہمیں ذاکر بھی سنا رہے ہیں، ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الدیار ہیں. کربلا کی دھرتی امام کے لیے پردیس کی دھرتی. عقل بولی حسین یہ کون سی عقل ہے؟ مدینہ جس میں جنت کے باغ ہیں سے چھوڑ کر تو بیاب و گیا صحرا میں آیا. اس صحرا میں آیا جس کا نام ہی کرب اور بلا ہے. کرب کا معنی دکھ، کرب کا معنی پریشانی، کرب کا معنی درد، بلا کا معنی آزمائشیں. حسین وہ جنت کے باغ چھوڑ کر یہاں آنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حسین نے عشق کی زبان میں جواب دیا، یار کے لیے عرش چھوڑ کر فرش پر بھی آنا پڑتا. محبوب کے نام پر تو یہ کام کرنا پڑتے ہیں. امام علی مقام کا اگر ہم قرآن کو دیکھیں جو ہجرت کا فلسفہ ہے،
وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑیں. بہرحال امام علی مقام بے یاری و مددگاری کی ساری کیفیتوں کے باوجود کربلا میں اترے. 2 محرم الحرام کو آئے. 9 محرم الحرام تک لگاتار مذاکرات جاری رہے. بات یہی چلتی رہی کسی صورت حسین سرنڈر کر جائیں، لیکن امام علی مقام نے سر نہیں جھکایا، کیونکہ اللہ والے کبھی باطل سے کمپرومائز وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. قرآن نے کہا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. امام جسے باطل سمجھتے تو اسے حق کے ساتھ ملانا گوارا نہ کیا. شمر نے آ کر دھمکی بھی دی، حسین عمر بن سعد اب پیچھے، اب میں بات کرنے کے لیے ابن زیاد نے مجھے بھیجا. سن لو، اگر بیعت نہیں کرو گے پھر جنگ و جدال ہوگا، قتل و غارت ہوگی. فرمایا انجام سے ہم لوگ بے خبر ہیں، جب ایک قدم خدا کے لیے اٹھ جائے پھر واپس نہیں آ سکتے. بات ہے، واضح بات ہے. برادران گرامی قدر، امام علی مقام کے سامنے بہت بڑا لشکر ہے. عقل کہتی ہے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانا. عشق کہتا ہے عشق نے کبھی مقدار تعداد کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا حق والے تھوڑے باطل والے، لیکن وقتی طور پر اگرچہ باطل غالب بھی نظر آتا رہا، وقتی طور پر نمرود نے ابراہیم کو آگ کے چخے میں ڈال دیا، وقتی طور پر لوگوں نے انبیاء کے سروں پر آرے چرا کر ان کے بدن 2 ٹکڑے کر دیے، وقتی طور پر مکہ والوں نے محمد کریم کو مکہ سے نکال دیا، وقتی طور پر حسین کا گھرانہ قربان ہو گیا. لیکن بتاؤ دائمی فتح کس کی ہے؟ نہ نمرود کا نام رہا، نہ مکہ والوں کا نشان رہا، نہ یزید و ابن زیاد کا مقام رہا. آج بھی دلوں پر حکومت ہے تو حسین ابن علی کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی حکومت کی یزید نے. بہرحال برادران گرامی قدر، سامنے ہزاروں کا لشکر و بندہ نہ ڈرے. یہ کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ کا توکل، اللہ والوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے جنگ مسلط کی تو دفاع کیا، پھر اس میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی. آپ غور کریں، صبح جنگ شروع ہو، ظہر ہو جائے، جنگ ختم نہ ہو. ہزاروں کا لشکر چند 100 سے کم مجاہدوں کو ختم نہ کر سکے. کیا تھا؟ جذبہ حق تھا جو انہیں زندہ رکھ رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ شیر خدا کے خون کے وارث تھے، اور شیر خدا تو وہ ہیں جن کی بہادری مسلم ہے. اسی لیے کسی نے کہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو. امام علی مقام نے قرآن کریم کو مد نظر رکھا، خود پہل نہیں کی جنگ میں. انہوں نے کہا جنگ ہوگی. 10 صبح کو انہوں نے کہا اب کیا ہے؟ فرمایا جنگ تم شروع کرنا چاہتے ہو، میرا ہاتھ مسلمانوں پر دراز نہیں ہوگا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں آغاز نہیں کروں گا، تم کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو امام علی مقام نے ہر مقام پر قرآن کریم کو مد نظر رکھا، قرآنی تعلیمات کو مد نظر رکھا. پھر واضح بات ہے ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں لڑنے والے چند جان نثار جو 100 سے بھی کم تھے، وہ کتنی دیر ان کے سامنے کھڑے رہتے. شہادت تو مقدر تھی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو بات بتائی جا رہی ہے، جو ورثے میں مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ گویا یوں پتہ چلتا ہے امام حسین دنیا کو وراثتاً نواخوانی دے گئے، علانیہ دے گئے، مرثیہ خوانی دے گئے، بے صبری دے گئے. کیا انہوں نے دنیا کو بے صبری کا درس دیا یا صبر کا درس دیا؟ یہ روایت شیعہ کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی ہے، اور معتبر روایت ہے.
10 محرم الحرام کی رات کو امام زین العابدین اس روایت کے راوی ہیں، اس لیے میں اسے معتبر سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا ایک غلام تلوار صاف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ واضح بات ہے، قرائن سامنے تھے، لہذا وہ تلوار صاف کر رہا ہے۔ امام علی مقام پاس سے گزرے تو آپ نے جب اسے تلوار صاف کرتے دیکھا تو امام علی مقام کی زبان پر چند عربی شعر آ گئے۔ عربوں کا معمول تھا ایسے ماحول میں وہ جنگ پر مبنی شعر پڑھتے، عام لوگ بہادری کے شعر پڑھتے، لیکن صحابہ اور اہل بیت عموماً ایسے مقام پر دنیا کی فنا ہونے کا ذکر کرتے۔ امام علی مقام نے ایسے شعر پڑھے جس میں دنیا کا فانی ہونا، آخرت کا باقی ہونا اور موت کا یقینی ہونا اس کا ذکر آیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین نے یہ شعر پڑھے تو میری پھوپھی سیدہ زینب نے شعر سن لیے۔ اب اکیلا بھائی حسین دنیا میں ہے اور وہ بھی موت والے شعر پڑھ رہا ہے، دنیا کے فنا والے شعر پڑھ رہا ہے، خود ہی بتائیں بہن کے دل پر کیا گزرے گی۔ سیدہ زینب برداشت نہ کر سکی، اپنی جگہ سے اٹھی، امام حسین کے قریب آ کر حضرت زین العابدین کہتے ہیں امام حسین کو کلاوے میں لے لیا اور رونے لگی اور رو کر کہنے لگی میرے بھائی حسین، ان تیرے شعروں کے تیور بدلار بتا رہے ہیں تو آج اس پردیس میں زینب سے جدا ہونے والا ہے۔ واضح بات ہے یہ ایسے کلمات ہیں، انسانی فطرت کا تقاضا آنکھوں میں آنسو مچا لائے۔ سیدہ رو رو کر کہہ رہی ہیں حضور آپ بھی اگر جدا ہو جائیں گے پردیس میں، میرے بھائی کا سایہ سر سے چلا گیا، یہ کیفیت میرے لیے عجیب ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً اپنے آنسوؤں کو روکا، حضرت زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری بہن اتق اللہ، خدا کی قسم کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے، ہر مقام پر اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اے زینب اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اے میری بہن زینب اللہ سے ڈر، بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، جو آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ والے اللہ کی طرف سے آنے والے مصیبتوں پر شکوہ۔ کوئی مقام بتا دو، میرے اور تیرے کریم آقا کے سامنے پیارے چچا اور رضائی بھائی امیر حمزہ کا لاشا ہے۔ اللہ کی قسم وہ امیر حمزہ جو جوانی میں مکہ کا شاہکار تھا، بنو ہاشم کا نشان تھا، حسن و جمال کا اعلیٰ پیکر تھا، اس امیر حمزہ کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہندہ رسول اللہ کے سامنے چہرہ چبا رہی ہے، نبی رحمت کی آنسوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں، حضور رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کون ہے جو میرے چچا امیر حمزہ پر روئے گا۔ ابتدائی اسلام کے ایام ہے، یعنی ابھی تک بعد میں آیات آنی تھی، خود حضور رو رہے ہیں اور حضور کے کہنے پر صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں، ہر جانب سے آنسوں کے برسات برسنے لگی، لیکن اس کے باوجود نہ جزا نہ فضا نہ وویلا نہ نوحہ نہ مرثیہ خانی، بلکہ مصطفیٰ صبر کا پیکر کھڑے بن کر حضرت امیر حمزہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے کچھ تھوڑی بہتی آہٹ آئی، پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ صفیہ آپ کی پھوپھی کہتی ہے مجھے حمزہ کا لاشا دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے اشارہ کیا صفیہ کو روک لو، ایسا نہ ہو کہ صفیہ کے دامن سے صفیہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے۔ اشارہ کیا صفیہ کو روکو۔ صفیہ بھی تو رسول اللہ کی پھوپھی کے ساتھ ساتھ شاگردہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں جانتی ہوں آداب شریعت، حضور اجازت دیں بھائی کا آخری دیدار کروں۔ اللہ گواہ ہے صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑے۔ یہ ہے گھرانہ اہل بیت کا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہی تصویر مجھے کربلا میں بھی نظر آتی ہے۔ لوگ تو زینب کو بال کھولے دکھا کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ذاکر کی مجلس تب لگتی ہے اور سنی ذاکروں کی ڈیٹیں تب کھڑی ہوتی ہیں جب حضرت زینب کی توہین کریں۔ نادان یہ کیوں نہیں کہتا
جس کی دادی احد میں صبر کی تاریخ رقم کر گئی، اس کی پوتی کربلا میں حسین کے لاشے پر بھی صبر کر رہی ہے۔ اور ان لوگوں کا وتیرہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو اگر مصیبت آئے، مشکل وقت آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ تو خدا کی قسم آل بیت احد سے لے کر کربلا تک صابر رہے، کربلا سے چل کر شام کے بازاروں تک زینب صابر رہی، اور زبان حال میں یہی کہتے نظر آئے، جس حال میں بھی رکھو وہ حال گوارا ہے۔ مالک تیری مرضی مدینے کی گلیوں میں جنت کی ہوائیں سنگائے، تیری مرضی بھائی کے لاشے سے آنے والی بو آئے، مالک یہ تیرے انداز ہیں، لیکن ہم بے صبری نہیں کرنے والے، جس حال میں بھی رکھو وہ حال گوارا ہے، لیکن اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیشہ قرآن اہل بیت کے سامنے رہا، بولو ہمیشہ۔ فرمایا میری بہن اللہ کا خوف کرو، بے صبری نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا اگلی بات سنیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں لوگوں، من گھڑت داستانیں گھڑنے کی ضرورت نہیں، عظیمت کی بھی تاریخ ہے، صبر کی بھی تاریخ ہے۔ صبح موت نظر آئے، شام بھائی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نصیحتیں کرے، یہ نصیحتیں بھائی حسین کر سکتا ہے، بہن زینبی سن سکتی ہے۔ یہ پردیس کا ماحول، یہ جبر و ستم کا ماحول اور یزیدیوں کی بدتینتی کا ماحول، جنہیں ماں بیٹی کا حیا نہیں، ان کے سامنے کل کے حالات جب حضرت زینب سوچتی ہوں گی۔ سنیں جب امام علی مقام اگلی بات کر رہے تھے، سیدہ زینب پر کیا گزری۔ امام علی مقام نے فرمایا میری بہن شاید کل تمہیں ناگوار حالات دیکھنے پڑے، اور تجھے میرے گویا اشارہ تھا، اے میری بہن شاید کل تمہیں میری میت پر آنا پڑے اور میری میت تمہیں نظر آئے۔ بتاؤ جب زینب جیسی معصومیت کے پلی ماحول بہن کو بھائی کی میت کا اشارہ ملے، دل کا عالم کیا ہے۔ فرمایا میری بہن کل شاید تمہیں ان حالات سے گزرنا پڑے جو کبھی تمہیں پہلے نہیں دیکھے، لیکن میری بہن خدا را لا تخمشی، وجہ کے اپنے چہرے پر کسی قسم کی خراش نہیں کرنی، ولا تلتمی، وجہ کے چہرے پر تماچے نہیں مارنے، ولا تشکی جیبہ کے اپنے گریباں نہیں پھاڑنے۔ ہم بچیوں کے گریباں چاک کرنے نہیں آئے، ہم تو چاک گریباں فرو ان کو صحیح کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا بے صبری کا مظاہرہ، ولا تنوہی بنوحت الجاہلیہ، جاہلیت والے بہن نہیں کرنے۔ آج عام بھائی مر جائے، بہن کہتی ہے میرے بھائی جیا کوئی نہیں جس کا بھائی حسین ہو۔ من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن علی۔ مصطفیٰ کریم فرمائے لوگو جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہے میرا بیٹا حسین دیکھ لے۔ ایسا بھائی جب سامنے ہو اور موت کے اشارے کر رہا ہو، لیکن گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔
برادران گرامی قدر، اگر اللہ کی رضا پر وہ موقف کہ میں باطل کے سامنے نہیں جھکوں گا، اگر اس میں اپنے خاندان کے لوگ قربان ہوئے، بھائی ہوئے، بھتیجے بھانجے شہید ہوئے، میں اسی لیے کہتا ہوں بندہ اپنے زخم تو سہ جاتا ہے، لیکن بتائیں جب امام علی مقام کے سامنے زینب کے دونوں بیٹے اور محمد شہید ہو گئے، حضرت حسین کے دل کا حال کیا؟ لیکن خدا کا قرآن نہیں چھوڑا، بے صبری نہیں کی، بے صبری کا، بے کلی کا، بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا، انوکھا صبر ہے۔ اسی لیے امام علی مقام کا مقام دنیا میں امام الصابرین ہے، صابروں کے آپ امام ہیں، آپ نوخانوں کے امام بولیں، جزا فضا کرنے والوں کے امام نہیں ہیں، آپ صبر کرنے والے لوگوں کے امام۔ اور امام علی مقام کی یہی زندگی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں ویسے پڑھ دیتا ہوں، اقبال نے کہا کہ سطر عنوان نجات ما نوشت، امام حسین کے کردار کا کمال یہ ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کربلا کی صحرا پر حسین نے الا اللہ کا نقشہ یوں پرویا کہ خدا کے بغیر کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا وہ چلے گا، جو اللہ کے نبی کا حکم ہوگا وہ چلے گا۔ اقبال کہتا ہے اگر غور کرو تو سطر عنوان نجات ما نوشت، حقیقت یہ ہے کہ تیری میری زندگی کا عنوان حسین تحریر کر گئے، جب تک اللہ کے بن کر رہو گے ختم نہیں ہوگے، اللہ کے بن کر رہو گے تو موت بھی تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ بہرحال امام علی مقام نے ہر نہج پر قرآن کو سامنے رکھا۔ میدان کرب و بلا میں ظہر کی نماز امام علی مقام، عموماً یہ بیان ہوتا ہے کہ امام صاحب کا سر سجدے میں کٹا۔ میں نے جو معتبر روایات پڑھی ہیں اور کامل ابن اسیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے صلاۃ الخوف کے انداز میں ادا فرمائی، مکمل نماز ادا فرمائی۔ صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے آدھے لوگوں کو سامنے دشمن کے، آدھے اللہ کی بندگی کریں، نماز پڑھ لیں۔ تو وہاں بھی نانا کی شریعت کا اتنا پاس، کہو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے لیے رسول اللہ سجدے لمبے کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں آیا۔ ہم کوئی خارجی تو نہیں نا کہ اہل بیت کی شان سے ہمارے دلوں پر کوئی انقباض آتا ہو، ہم مچھر چڑھائیں، ہم تو سنی ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا میرے کریم نے نماز پڑھائی، لمبا سجدہ ہو گیا، صحابی ایک نو مسلم صحابی ہوگا کہتا ہے میں نے کنک کی آنکھ سے دیکھا حضور کی پشت پر شہزادہ سوار۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ تسبیحات لمبی ہو گئی، فرمایا تسبیحات نہیں لمبی ہوئی۔ آقا پھر کیا وجہ بنی؟ فرمایا میری پشت پر بیٹا کھیل رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی رضا سے پہلے سر اٹھاؤں، وہ مرضی سے اترا تو میں نے سر اٹھایا۔ اس سے بڑا مقام حسین کیا ہے اور اس سے بڑی نانے کے سجدے کی تعبیر کیا ہے کہ تلواروں کے سائے ہوں، تیروں کی بارشیں ہوں، کربلا کا ماحول ہو، حسین پھر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑی نانا کے سجدے کی اور لاج کون رکھ سکتا ہے؟ مجھے کہنے دیں مصطفیٰ نے بلا وجہ سجدہ لمبا نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ کل یہ میرے سجدے کی لاج رکھ لے گا۔ زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن اہل بیت کے من میں رچا، عقل بولی حسین پردیس ہے، مجبوری ہے انتہائی، یہاں ظلم و ستم کا ماحول ہے، یہاں پانی نہیں عام مل رہا، نماز کیسے ہوگی؟ فرمایا یہی تو عشق کی نماز ہوگی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ۔ قرآن من میں اتر چکا تھا، یہ اتنا من میں اترا، ابن عساکر نے نقل کیا کہ شام کے بازار میں امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے سر ظالموں نے نیزوں پر اٹھائے، جا رہے ہیں
ایک مکان کے پاس سے جب سر گزرے تو اندر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اصحاب کہف چند توحید پسند، ایمان پسند اہل اللہ نوجوان تھے جو ظالم بادشاہ سے ڈر کر نکلے، ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے اتنی قدردانی کی رب شکور جو ہوا قدر۔ اللہ سے یاری لگا کر تو دیکھ، اللہ کے راستے میں آ کر تو دیکھ۔ ان چند جوانوں نے اللہ کے لیے بخت چھوڑا۔ اللہ نے غار میں سلایا، سورج کو کہا سورج پہلو ان کو تکلیف نہ ہو، میرے یاروں کو دھوپ نہ لگے، تھوڑا سا کنارہ کترا کر گزر جانا۔ یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں ولی کا کیا مقام ہے، میں نے کہا یہ مقام ہے بنی اسرائیل کے ولی سو رہے اور رب کہتا ہے سورج راستہ بدل دے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے ولی سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اگر رب چاہتا، قرآن کہتا ہے ولی اللہ سوئیں، رب سورج کی راہیں بدل دے۔ رب چاہتا تو کربلا کی دھرتی چشمے نکالتی، لیکن خدا کی قسم نہ انہوں نے مانگا نہ اس نے دیا، دکھایا جتنا یار اعلی ہوتا ہے اتنا امتحان۔ تبھی تو عارف کھڑی نے کہا تھا کہ لوگوں کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ان کا معاملہ یہ، اگر مانگتے اللہ کی قسم اسماعیل کی نسل سے چشمے جاری ہو جاتے، لیکن خود نہیں مانگے۔ مالک تو پیاسا رکھ کر مارنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں امام علی مقام کا کہ یہ حالات ہیں، لیکن اس آیت پڑھی اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے۔ کتنا؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، وقت نہیں آیات پڑھ۔ تو وہ پڑھ رہا تھا اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دو باتیں تھیں نا، اللہ کے لیے نکلے، وطن چھوڑ کر نکلے۔ دوسری بات 900 سال بعد بولے تو امام حسین کا سر کرامت کے طور پر نیزے کی نوک پر بولنا۔ یہ جو عموماً شعر پڑھتے ہیں نا، نیزے پر آپ نے قرآن سنایا، آیات کا ذکر میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے۔ تو گویا یہ بھی قرآن ہی ہے نا کہ قرآن کی تفسیر کر دی عملاً۔ نیزے کی نوک پر امام علی مقام کا سر کرامت کے طور پر بولا، ان قتلی و حملی اعجب منہ، وہ بھی اللہ کے لیے نکلے، میں بھی اللہ کے لیے نکلا۔ اللہ نے 309 سال سلایا، 309 سال سلایا، پھر بولے لوگوں، لیکن تب بولے جب سر دھڑ کے ساتھ تھا۔ ذرا دیکھو دھڑ کر بلا میں ہے، سر شام میں ہے، لیکن کرامتن پھر بھی بول رہا ہے، اور بول کر بتا رہا ہے جو مالک کے نام پر مرتے ہیں، بولو مرتے، جو مالک کے نام پر جان دیتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر اللہ اللہ، کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم، لوگوں شہید زندہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حسین نے نیزے کے اوپر بول کر بتا دیا یہی تو زندگی ہے، یہی تو گویا قرآن کی عملی تفسیر بتائی۔ شہید مردہ شبیر دے رگ رگ وچ سائم، قرآن رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا وی، قرآن دی کر تفسیر گیا۔ ہو سکتا ہے چونکہ بیماریاں علیحدہ علیحدہ ہیں نا، خارجی کہیں گے جی یہ بات تو قریشی صاحب نے عجیب کی، شیعوں والے نہیں کر رہا،
کرامت بیان کر رہا ہوں، بولو کیا؟ اونچے بولو۔ اور کرامت میں فلسفہ یہ ہے کہ طاقت خدا کی ہوتی ہے، اظہار ولی اللہ سے ہوتا ہے۔ بولو اظہار ولی اللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا درباری کہیں تھا، تخت بلقیس فرمایا حضرت آنکھ بند کریں تخت آ جائے گا، آپ نے آنکھ بند کی تخت آ گیا۔ یہ قرآن ہے نا، کیسے آیا؟ عقل نہیں سمجھ سکتی، بس اتنی بات ہے، منگوانے والا اس کا ہے، وہ اس کا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آصف بن برخیہ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو، اللہ کا بن جائے، اللہ چشم زدن میں اس کے اشارے پر تخت منگوا لے، تو جو رسول اللہ کا خون ہے اگر وہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تفسیر بیان کرے تو کر سکتا ہے، اور خدا اس کی زبان سے کروا سکتا ہے۔ اس لیے ادھر میں نے دور کر دیا، آپ کو بات سمجھ آئی؟ عرض یہ کر رہا ہوں اہل بیت اور قرآن جدا۔ آج ایک آدمی کہے میں اہل بیت بھی ہوں، نماز بھی نہ پڑھے، عقیدہ بھی برا ہو، وہ اہل بیت ہے؟ بتا دیا حضور نے، میرے اہل بیت قرآن سے جدا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ جو اصلی سچا سچا سید اور اہل بیت ہے وہ ہر حال میں قرآن پر عمل کرے، قرآن کی لاج رکھے گا۔ بھولے بھالے سنیو، صرف سید کا لفظ سن کر ٹوٹ پڑتے ہو۔ عقیدہ اصل عزت ہے، ایمان اور عمل اصل عزت ہے، لہذا کروڑوں سلام، حسین زندہ ہیں۔ بولو حسین، امام حسین۔ تو جب صبر کیا، مالک صبر کرنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میرے درود بھی ہوں، میری رحمتیں بھی ہوں، سلامتیاں بھی ہوں۔ آج حسین کو یاد کر رہے ہیں لوگ، کوئی نعوذ باللہ بدبخت باغی کہہ رہا ہے، یہ خارجیوں کی قسمت ہے۔ کوئی ہائے حسین کہہ رہا ہے، یہ رافضیوں کی سنت ہے۔ سنی کیا کر رہا ہے؟ سنی کہتا ہے حسین کو سلام۔ بولو، ہم امام کی ذات پر سلام، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، سلام یا حسین یا سلام صحابہ کرام، یہ ریئیکشن ہے سارے، ریئیکشن والے عمل اللہ کو قبول نہیں کہ وہ حسین پر سلام بھیجیں، تو ہم تو کہتے ہیں سب پر سلام۔ ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ، اور میں کہوں گا اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، سارے بولو اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تقریر ہوگی سیرت حسین۔ کیا؟ ہاں، ہمارا اثاثہ صرف شہادت نہیں، سیرت بھی ہے۔ حضرت امام حسین کی عمر 56 سال، 56 جسے پنجابی میں کہتے ہیں، 56.5 سال۔ حیرت ہے، ایک دن تو بیان ہوتا ہے، باقی ساری زندگی نہیں بیان ہو رہی۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ باقی زندگی کا بیان ہوگا۔ تو ایک تو اعلان ہے انشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ہر انگریزی ماہ کی دوسری جمعرات کو بزم الکرم کے تحت تربیتی محفل یہاں ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ بہت سے اہل محبت آتے ہیں محفل میں، جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے دکان لگا رکھی ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ آتا ہے، جس کے مقدر میں نہیں آتا وہ آ کر بھی چلا جاتا ہے۔ تو آئیں، وہ محفل انشاءاللہ اس دفعہ جمعرات کو نہیں ہوگی، بلکہ جمعرات کے اگلے دن یعنی آئندہ جمعہ بعد از نماز عشاء ہوگی، کیونکہ جمعرات کو
آستانہ علی بیرہ شریف پر مفسر قرآن حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کا عرس مبارک آ رہا ہے، اور وہاں میری حاضری ضروری ہوتی ہے، حضرت صاحب کا حکم ہے، تقریر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ماہانہ جو محفل تربیت ہے وہ کب ہوگی؟ آئندہ جمعہ کو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد ہے ہمارے شہر میں محلہ خیر شاہ میں 7 محرم الحرام کو یہاں ایک پروگرام اہل تشیع کرتے ہیں، اور عجیب حال یہ ہے کہ غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ پرامن ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے فرقے وائلیشن کرتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے 5 محرم الحرام کو بھی یہاں پروگرام کیا، لیکن آج 1 ہفتے سے زائد گزر گیا ہے، انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ کو یہ بات گوارا ہے کہ انتظامیہ یہ جانبداری کرے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 محرم کو ان کا کوئی روٹ نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، پھر اگر وہ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو ہم اسے SHO اور DSP کی واضح جانبداری سمجھتے ہیں۔ یا مختصر الفاظ میں، ٹائم چونکہ لیٹ ہو رہا ہے، یہ قرارداد میرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ وہ اس کا نوٹس قانونی لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر نہیں لیں گے تو مسجد امیر حمزہ کا مرکز اور مسجد اور نمازی سمجھیں گے SHO اور DSP جانبداری کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ CID والے یہ بات پہنچا دیں، ہم بھی قرارداد۔ اس کے آئندہ حالات، چونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، فی الحال ہم کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیتے، اتنا ضرور عرض کرتے ہیں ہر ایک کو قانون کے دائرے میں رکھنا یہ پولیس کی، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ سنیوں کی شرافت کو غلط جامہ پہنائیں گے تو پھر واضح بات ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم ہمبلی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ تقریباً ہر جمعہ کو وہاں ساتھی اسٹال لگاتے ہیں حضرت قبلہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کی کتابوں کا، یہ 2 نئی کتابیں شاید آئی ہیں، عیسائیت سے اسلام تک اور اسلام کا نظام حکومت، دروازے پر موجود ہوں گی۔ اپنے علماء کا لٹریچر پڑھا کریں تاکہ عقائد کا دفاع ہو۔ دعا ہے اللہ یہاں بھی ہمیں حسینی رکھے، قیامت میں بھی حسینی اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔